معزز صحافی حضرات، فوٹوگرافر اور کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بھی انتہا شکریہ۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں جانب بھی اور میرے بائیں جانب بھی جو حضرات تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب کالے کوٹ میں ہیں، سب کے سب وکلا ہیں، اور رابطہ کمیٹی اور ہماری دیگر جو تنظیمی جو ونگز ہیں ان کے ذمہ دار ہیں۔ محفوظ یار خان رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور ابھی حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں PS 106 سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے رکن ہیں آروانی بھائی جو ہیں، یہ لیگل ایڈ کے ہمارے ذمہ دار ہیں، اور کرم چند جو ہیں یہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل، کرم چند بھائی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے ساتھ ہیں۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں یقیناً کچھ ایسے اہم آئینی اور قانونی معاملات ہیں اور سنگین خلاف ورزی آئین کی اور قانون کی، جس کو ہم یہاں پر اجاگر کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے وکلا کا سہارا لیا ہے اور کالے کوٹ میں مربوط لوگوں کا سہارا لیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو رابطہ کمیٹی کی جانب سے کہ گزشتہ روز سے ایک مرتبہ پھر MQM کے میڈیا ٹرائل کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آپ سب واقف ہیں کہ مبینہ طور پر MQM کی 90 کی سیکیورٹی انچارج منہاج غازی کے حوالے سے کل ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے پس پردہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اور اس کے برعکس جو اس ویڈیو میں باتیں کی گئی ہیں حقائق کیا ہیں، تو ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہ حکیم محمد سعید صاحب جو کہ ایک بہت معروف تعلیم دان تھے، علم اور آگہی سے محبت رکھتے تھے، 1998 غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کے قتل کا، ان کی شہادت کا الزام MQM کے اوپر لگایا گیا تھا۔ میں اس تفصیل میں کہوں گا کہ MQM کے کئی کارکنان اور ذمہ داروں کو مختلف وقتوں میں ملوث کیا گیا، اور ان پر مقدمہ بھی درج ہوا اور ان پر مقدمہ چلا بھی، انہیں گرفتار بھی کیا گیا، اور جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے منہاج حکیم محمد سعید صاحب کے کیس میں، اللہ کے فضل و کرم سے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سزا کے فیصلے کے بعد جب ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی، جو کہ ایک پاکستان کے نظام انصاف اور قانون میں ایک معتبر عدالت ہے، ایک سپیریئر جوڈیشری ہے، وہاں سے یہ تمام کے تمام MQM کے کارکنان جن پر یہ الزامات لگائے گئے تھے وہ باعزت بری ہوئے۔ اسی طرح پھر حکومت سندھ سپریم کورٹ میں گئی اور وہاں اپیل کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو قائم رکھا، اس کی تائید اور حمایت کی، اور
ایم کیو ایم کے کارکنان جن پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں کئی سالوں تک رکھا گیا. ایک مرتبہ پھر ان کے حق میں فیصلہ کیا اور ان کی باعزت بریت جو ایکویٹل تھا، ان کا آنریبل ایکویٹل تھا، لاہور ہائی کورٹ سے اس کو بحال رکھا، اس کو قائم رکھا. اب پھر 98 کے حکیم محمد سعید صاحب کے اسی مرڈر کو لے کر پھر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ 98 میں جب گورنر راج لگا تھا تو اس وقت بھی ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل ہوا تھا اسی کیس کو لے کر. اور یہ دوسری مرتبہ، اور جتنی مرتبہ یہ مقدمے کی سماعت ہوتی تھی، جو لوگ بھی گرفتار ہوتے تھے ان کے اعترافی بیانات لے لیے جاتے تھے اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا تھا. بالآخر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے باعزت بری ہو گئے اور یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گئے. اب اس الزام کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود پھر انہی لوگوں کے نام منہاج قاضی کے کسی مبینہ اعترافی بیان کو، جس کو ریکارڈ کیا گیا اور جس کی ویڈیو ریکارڈنگ جاری کی گئی ہے صبح، اور پھر انہی لوگوں کے نام جو کہ سپریم کورٹ سے بھی بری ہو چکے ہیں. اب منہاج قاضی، اب یہ سارے پرانے کیسز ہیں. شاہد حامد کا کیس ہو، انہی پرانے مقدموں کو لے کر ایم کیو ایم کے خلاف مختلف طرح سے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو منہاج قاضی کا ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ، جو کہ ہر خاص و ہم اس بات کو جانتا ہے کہ منہاج قاضی اس وقت رینجرز کی تحویل میں ہے اور 90 دن کے لیے رینجرز نے اس کا ریمانڈ لیا ہے. اور ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ شاید ریمانڈ پورا ہو گیا ہے اور منہاج قاضی رینجرز کی تحویل سے شاید جیل کسٹڈی میں چلے گئے ہیں. لیکن یہ بیان ان کا غالباً جب وہ رینجرز کی تحویل میں تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا اور ظاہر ہے کہ 90 دن کے ریمانڈ پر کوئی بھی شخص ہوگا اس سے ایسا بیان لینا یا اس طرح کا بیان لینا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کام روایتی طور پر کرتے چلے آئے ہیں ان کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات جب چاہیں، جس سے چاہیں، انڈر ڈیورس، زور، زبردستی، جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے اس طرح کا بیان لے. اور منہاج قاضی کا ریکارڈڈ بیان بھی آیا ہے جس میں 1998 کے بعد کوئی ایسا ہائی پروفائل مرڈر نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کے کارکنوں سے یہ مقدمات، الزامات اگر ان کے ساتھ جوڑے جانے ہیں تو یہ بات واضح رہے کہ 1998 سے لے کر 2016 کتنے سال ہو گئے، 18 سال کے دوران کوئی نیا ہائی پروفائل مرڈر کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں جھوٹا
جھوٹا الزام بھی ایم کیو ایم کے کارکنان پر لگایا جائے. تو ہم حکیم سعید مرڈر کے بعد یہ دوسرا آپریشن ہے. پہلا آپریشن تو 1992 میں ہوا, دوسرا گورنر راج لگنے کے بعد 1998 میں, اور یہ تیسرا 2013 سے ہو رہا ہے, جس میں ایم کیو ایم کو بھی دیوار سے لگایا گیا. ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, ہزاروں کو چھوڑا بھی گیا. تشدد کرنے کے بعد 60 افراد ماوراء عدالت قتل ہوئے. 130 کے قریب اب بھی جبری طور پر گمشدہ اور لاپتہ. یہ تو اس کے سارے اعداد و شمار ہیں. جو جبر ہوا ہے, جو زور اور زبردستی ہوا ہے, یہ اس کے اعداد و شمار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 1998 میں بھی ایم کیو ایم کو تنہائی کا شکار کرنے کے لیے یہ الزام لگایا گیا, اور آج پھر ایم کیو ایم کو آئسولیشن میں بھیجنے کے لیے, ایم کیو ایم کو تنہا کرنے کے لیے یہ الزام ایک مرتبہ پھر لگایا گیا. میں پھر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عامر اللہ اس کا مین ملزم تھا, ایکیوز تھا, اور عامر اللہ سمیت جتنے بھی دیگر ملزمان تھے, ایم کیو ایم کے کارکنان تھے, وہ باعزت طور پر سپریم کورٹ کے فورم سے بری ہو چکے ہیں. اور باعزت بریت کے بعد بھی منہاج قاضی سے 98 ایک ہائی پروفائل مرڈر کا, جو کہ جس کا مقدمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے, پھر سے اسی الزام کو ایم کیو ایم کے سر پر تھوپنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے انتہائی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے. جو الزامات لگائے گئے, دھوندے الزامات جو کہ ماضی میں بھی پوری طرح سے پٹ گئے, پھر پٹیں گے انشاءاللہ. ہم سخت ترین الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں جو ادارے, جو افراد اس کے پیچھے متحرک ہیں, جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور جو الزامات لگائے گئے ہیں ہم انہیں مسترد بھی کرتے ہیں اور کنڈیم بھی کرتے ہیں. مذمت بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, اور مسترد بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک بار پھر ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل یہ پرپس سے کیا جا رہا ہے, اور ایم کیو ایم کو آئسولیشن میں بھیجنے کے لیے, ایم کیو ایم کو تنہا کرنے کے لیے, اور ایم کیو ایم کے خلاف کوئی کارروائی کا جواز بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت بھی یہ الزام لگا کر گورنر راج لگایا گیا تھا, جمہوریت کا صوبے میں بستر گول کر دیا گیا تھا اور گورنر راج لگایا گیا تھا. گویا کہ یہ صرف اس مقدمے کے قاتلوں کے خلاف, مبینہ قاتلوں کے خلاف جھوٹے الزام جن پر لگائے تھے ان کے خلاف کارروائی کے لیے نہیں تھا, بلکہ جمہوریت کی بساط میں لپیٹی گئی تھی, اور گورنر راج بھی ضد میں لگا تھا, اور اس گورنر راج کی بیس پر ایم کیو ایم کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی گئی تھی. اور آج بھی اسی الزام کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل کیا جائے, ایم کیو ایم کو تنہا کیا جائے, اور ایم کیو ایم کے خلاف مزید کارروائیوں کا, ایکشن کا کوئی جواز بنایا جائے. تو یہ مزید کارروائیوں کی جو ہے وہ تیاری ہے. ہمارے خلاف ان انتقامی کارروائیوں میں کو تیز سے تیز تر کیا جائے. اچھا, مسترد ہم نے کیا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے یہ وکلا یہاں پر بیٹھے یہ اس بات کی گواہی دیں گے
کہ زیر حراست میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کوئی بیان اس طرح کا لیا جائے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ تو اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی زیر حراست کسی مبینہ ملزم سے اس طرح کا بیان لے تو یہ پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، یہ پاکستان یہ قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ کے وجود سے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور یہ سپریم کورٹ چونکہ فیصلہ دے چکی ہے تو یہ عدم اعتماد ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، اور توہین عدالت کا کھلا ارتکاب ہے، یہ کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ، کنٹیمپٹ آف سندھ ہائی کورٹ ہے۔ یہ کرنے والے تو اپنی مہم جوئی میں سیانے بن کر اس طرح کی کارروائیاں ڈالتے ہیں اور اپنی دانش میں بڑا باریک کام کرتے ہیں، لیکن سارے باریک کام ان کے گلے میں پڑتے ہیں، بعد بیک فائر کرتے ہیں، پڑیں گے اور پھر پڑے گا، یہ پھر بیک فائر کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹس لے اور صرف منہاج قاضی کے ریکارڈڈ ویڈیو بیان جو کہ انڈر ڈیوریس لیا گیا اسی کا نوٹس نہ لے، یہ توہین عدالت کا ارتکاب ہوا ہے صرف اس کا نوٹس نہ لے، یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، مذاق اڑایا گیا، اسی کا نوٹس نہ لے، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو آئی ہیں، ایک خالد شمیم کی ویڈیو، ڈاکٹر عمران فاروق شہید بھائی کے قتل میں مبینہ طور پر جسے ملوث قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ اٹیالہ جیل میں ہے، غالباً پنڈی میں ہے، اور وہیں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو خالد شمیم کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے سعادت مرزا کے ساتھ جو گھرانہ کھیل کھیلا گیا، اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اسے زندگی کا لالچ دے کر اس کے ماضی کے دونوں بیانات کے برعکس ایک نیا تیسرا بیان لیا گیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سعادت مرزا کو کم از کم اس وقت تک زندہ رکھا جاتا، کیونکہ سعادت مرزا تو گواہ تھا، اور سعادت مرزا کی گواہی پر ہی اس ویڈیو بیان پر اگر اسے عدالت میں چارج شیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرایا جانا ہے، اور جن لوگوں پر الزام ہے انہیں آگے جا کر گرفتار کرنا ہے اور مقدمہ چلانا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعادت مرزا کو پھانسی کیوں دی گئی؟ اگر اس سے بیان لینا ہی تھا تو یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بھی نہ کسی کو شاید گرفتار کرنا ہے، گرفتار بھی شاید کر لیا جائے، جن کو مبینہ طور پر مزید ملوث کیا گیا، شاید حامد صاحب کے قتل میں بھی، لیکن اصل مقصد میڈیا ٹرائل، میڈیا پروپیگنڈا ہے، ایم کیو ایم کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا ہے، لوگوں کی نظروں سے گرانا ہے، لوگوں کو ایم کیو ایم سے دور کرنا ہے، اور ایم کیو ایم کو کمزور کر کے کسی اور کے لیے یہاں پر اسپیس خالی کرانی ہے، کسی اور کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، کسی اور کو فری ہینڈ دے کر موقع دینا ہے کہ وہ قسمت آزمائی کرے۔ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا دیا ہے، میدان خالی ہے، آپ آئیں اور میدان مار لیں۔ تو ایک مرتبہ پھر یہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا، تنہا کرنے کا
بدنام کرنے کا، ڈیفیم کرنے کا، کمزور کرنے کا، تنہائی کا شکار کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف یہ تیسری ویڈیو ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ کی کیسٹ بھی یہ جو ہے یہ بھی اسی مقصد سے ریلیز کی. یہ اس کے عوامل ہیں، اور اس کے جو آئینی قانونی پہلو ہیں کہ یہ اس قدر غیر قانونی عمل ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں چاہے وہ سہولت مرزا کا ویڈیو بیان ہو، خالد شمیم کا ہو یا مناز قاضی کا، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ خالد شمیم کے ویڈیو بیان کے بعد تو چودھری نثار نے تحقیقات کا حکم بھی دیا، لیکن آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس تحقیقات کا کیا ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تینوں ویڈیو ریکارڈڈ بیانات ہیں یہ زیر حراست لیے گئے ہیں، یہ انڈر ڈیوریس لیے گئے ہیں، تو یہ سوال آئین اور قانون کی تسلی کے لیے اس کا جواب وزیر اعظم پاکستان کو دینا ہوگا، وزیر داخلہ وفاقی حکومت کو دینا ہوگا کہ کس کے ایما پر اور کس کی اجازت اور کس کے حکم سے یہ ویڈیو بنائی گئی، کون مجاز اتھارٹی، جبکہ یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، تو وہ کون اتھارٹی ہے جس نے آئین اور قانون کو توڑا، اپنے ہاتھ میں لیا اور اس ویڈیو بنانے کی اجازت دی. پھر کس کی اجازت سے یہ ویڈیو ٹیم یہ بیان لینے کے لیے پھانسی کے سیل میں گئی، سہولت مرزا کا بیان لینے، اڈیالہ جیل میں گئی خالد شمیم کا بیان لینے، اور میٹھا رام ہاسٹل گئی یہ مناز قاضی کا بیان لینے. تو یہ سارے سوالات ٹاک شوز میں ان کے جواب ڈھونڈنے میں مجھے امید ہے کہ اینکر پرسن ہماری مدد کریں گے، مجھے امید ہے کہ میڈیا بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سراسر غیر قانونی عمل کی تحقیقات ہوں گی. اس طرح کے سارے جو اعمال ہیں، مناز قاضی، سہولت مرزا اور خالد شمیم، اور یہ ارباب اختیار اور اقتدار کی ذمہ داری ہے، اور انہیں ان کے ذمہ داروں کا تعین کرنا ہوگا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کرنی ہے. صرف تحقیقات نہیں ہے بلکہ قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. کون ہے پاکستان میں جو خود کو آئین اور قانون سے بالا کر تصور کرتا ہے؟ یہ ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے. آخر میں قومی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ MQM کو ایک مرتبہ پھر حکیم محمد سعید شہید کے قتل کیس میں باعزت بری کیے جانے کے باوجود دوبارہ ملوث کرنے کی جو گھناؤنی سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں. یہ غیر انسانی عمل بھی ہے، غیر آئینی غیر قانونی تو غیر انسانی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے. تو انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں اور جو وکلا تنظیمیں ہیں، جو کراچی بار ہے، سندھ ہائی کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، تو ان کو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. آخر میں ہم چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل لاہر شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مناز قاضی کے ویڈیو بیان نما پیغام کے منظر عام پر لائے جانے اور اس میں دوبارہ سے MQM کو حکیم سعید محمد سعید کے قتل میں ملوث کیے جانے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں. ویڈیو بیان نما پیغامات کو منظر عام پر لا کر MQM کی میڈیا ٹرائل کا سلسلہ بند کرائیں اور اس میں ملوث ذمہ دار افراد کا تعین کر کے انہیں آئین اور قانون کے تحت سخت سزا دی جائے. اچھا، چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب سے خصوصی طور پر ہم یہ اس لیے بھی ان سے گزارش کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں کہ دیکھیں یہ ریاستی اداروں کی ساکھ بھی داؤ پر لگ رہی ہے. اگر یہ ریاستی ادارے آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی کریں، آئین کا مذاق اڑائیں، قانون کا مذاق اڑائیں، تو اس سے پاکستان کے معاشرے میں آئین اور قانون کا احترام نہیں بڑھے گا.
بلکہ پھر ایک عام آدمی بھی آئین اور قانون کے احترام کو ہاتھ سے جانے دے گا، اور وہ بھی پھر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا، وہ بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لے کر تو اداروں کی، ریاستی اداروں کی ساکھ بھی داؤ پر لگ رہی ہے، اور ان کی ساکھ کا معاملہ بھی ہے۔ امید ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف خاص طور پر اس معاملے پر توجہ دیں گے، کیونکہ اس کے اچھے تاثرات نہیں آ رہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم نے تو ماضی میں بھی اس طرح کی میڈیا ٹرائل فیس کیے ہیں، لیکن اس سے اداروں کے اعتماد میں کمی ہوگی، ان کی ساکھ مجروح ہوگی۔ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور افواج پاکستان کے سربراہ کو بھی۔ بہت بااختیار ادارے جنہوں نے مناج قاضی کا بیان ریکارڈ کیا ہے، ان کی بدنیتی اور ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل اس بات سے بالکل عیا ہوتا ہے کہ مناج قاضی صاحب اپنے بیان میں ویڈیو بیان میں کہتے ہیں کہ 98 میں میرا کوئی ریلیشن شپ ایم کیو ایم سے نہیں تھا، میں رابطے میں نہیں تھا، میری اطلاع کے مطابق فلاں 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 حضرات جو تھے وہ حکیم محمد شہید کے قتل میں انوالو تھے۔ اس کا مطلب بالکل کلیئر یہ ہے کہ اس کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا، کوئی چیز کا علم بھی نہیں تھا، لیکن صرف ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہیرسے کی ویسے بھی قانون اور ہیرسے کی اور پولیس کسٹڈی میں یا اداروں کی کسٹڈی میں کسی بھی بیان کی اکارڈنگ ٹو پرووینس آف کرمنل پروسیجر کوڈ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایم کیو ایم کو بدنام کرنا اور اس کے خلاف میڈیا ٹرائل کرنا اور دوسرے لوگوں کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ اور دوسری ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اور بڑی ہونے کے بعد کوئی بھی بیان جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا، اور جو بیان ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کوئی مجسٹریٹ کی موجودگی میں نہیں ہوا۔ اگر 164 سے آپ کسی کے بیان ہوتا ہے تو اس کی لیگل پوزیشن ہوتی ہے، لیکن انڈر جورس جو بھی بیان ہوگا، اور کبھی بھی کوئی ڈویل جو ہے کیس کی پروسیڈنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ڈویل ہو سکتی ہے لیکن ٹرائل کورٹ ہو سکتی تھی، لیکن یہ کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ سے گیا، سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے نہیں کیا ہے، تو اس لیے اس قانونی لیگل اسے کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک چیزہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جائے، ان کی لیڈرشپ کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ سیاست سے کنارہ کش اٹھے اور وہ دوسروں کو راہ ہموار کریں جو ان کے لائے گئے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، عوام ان کے ساتھ نہ پہلے آئے گی، نہ بعد میں آئے گی، نہ آئندہ آئے گی۔ ایم کیو ایم اس شہر کی اور اس پاکستان کی بڑی جماعت موجود ہے اور رہے گی۔ جی بھائی ساتھی صاحب اس کا آپ نے بتایا کہ اس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، تو دوسرا یہ بتائیے کہ اگر اس میں جو لوگ اور جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بنانے کے بعد جاری کی ہے، اس لیے ملزم ہے بھی اس کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، تو جن لوگوں نے بنائی ہے اور جن لوگوں نے جاری کی ہے ان پر کون سی آئین اور کون سے دفعات جو ہے لگتی ہیں، اس پر کوئی قانون کے مطابق کوئی دفعات لگتی ہے، اس طرح کی کوئی تحقیق ہے؟ ان پر جو ہے سزا تو بیسیکلی تو پر جو ہے نا یہ ان کو کیس کے خلاف فائل کرنا چاہیے، لیکن کون کرے گا؟ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ان کے خلاف فالس کیسز فائل کر سکتے ہیں ان کے خلاف، لیکن وہ لوگ ان کا تعین کون کرے؟ کون لوگ ہیں ان کا تعین؟ وہی ارباب اقتدار اور وہ ایجنسی باختیار ادارے جو لے کے گئے، انہوں نے بتایا اس طرح کے خلاف جو ہے ہمارے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کے خلاف ان کے خلاف ان کی احتجاج کریں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، اور وہ اپنے اختیارات جو آئین نے اور کرمنل پروسیجر کوڈ نے ان کو دیے ہیں اس سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ اور وہ کسی عہدے پہ ہوں وہ قانون کی زد میں ہیں۔ اب جب اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ نام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف وہ تمام کارروائیاں کریں گے جو آئین نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ ہم عدالت اور کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور جا کر سیاست کریں۔ میں آپ کو بتا دوں سر، میں بتا دوں ہمارا جو ہے کیس ڈیفیمیشن ڈیمیجز کے خلاف بنتا ہے سر، میں بتا دوں انڈر سیکشن 154 CRPC ایف آئی آر لارج ہوتی ہے
उससे लेके से अंडर सेक्शन 173 CRPC तक जबकि प्रोसिक्यूशन जो है वो चालान सबमिट करती है, सारे सेक्शंस में पुलिस को प्रोसिक्यूशन को अख्तियारात है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, और जो भी उससे क्रॉस करेगा, लिमिट क्रॉस करेगा, वो उसके लिए जवाबदेह है। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो सकती है और कोर्ट भी नोटिस ले, सो नोटिस ले सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। जो एक आदमी ड्यूरिस और अंडर जो है प्रेशर आपने बयान दिया वीडियो ली, उसके खिलाफ कोर्ट भी सो नोटिस ले सकती है और डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर सकता है, प्रेशर को करे। एक चीज देखें, एक तो आइन और कानून की सरियत खिलाफ वर्जी है ना, तो हमने पहले तो ये मामला वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब, उनसे हमने अपील की है, मुकद्दमाना गुजारिश की कि वो इसका नोटिस लें और जिन लोगों ने ये गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है उनकी जिम्मेदारी का तयन करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उन्हें सजा दें। तो पहला काम तो हुकूमत ही का है कि हुकूमत इस पे चाराजोई करे और जो अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तियार। दूसरा, हमने अदालत से भी कहा कि सो मोटो नोटिस लें, और तीसरा हमारे ये वकील हम सब सलाह मशवरा करेंगे कि हम डिफेमेशन में जाना चाहें जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो हम आपस में अपना मशवरा करके अगर हमें जाना होगा तो फिर हम इंशाल्लाह अपने किसी फैसले से आपको आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी बाख्तियार ऑफिसर अगर अपने अख्तियारात की लिमिट क्रॉस करता है, या ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसको जो अख्तियारात है वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता, तो अंडर आर्टिकल 199 the court has jurisdiction to entertain that petition। अख्तियार हमारे पास है किसी का एक और अहम नुकता भी है इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखें, ये हमने ये मीडिया ट्रायल सिर्फ यहीं पर इस वीडियो बयान तक महदूद नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी मुल्की सतह पर एमपीएम को बदनाम करने का ये सिलसिला कई वर्षों से जारी है और नई नई कहानियां सामने लाई जाती है ताकि आवाम को गुमराह किया। अच्छा, आज मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में कायदे तहरीक अल्ताफ भाई और एमपीएम के बैंक अकाउंट के हवाले से पेश की जाने वाली कहानी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, एमपीएम को बदनाम करने की और लोगों को एमपीएम से गुमराह करने की। हम मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में नशर व शाया की जाने वाली कहानी में एमपीएम पर आयद किए गए ये जो बैंक अकाउंट के हवाले से जो तमाम इल्ज़ामात हैं उनकी भी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद करते हैं और उन इल्ज़ामात को एमपीएम के खिलाफ जारी मीडिया ट्रायल का हिस्सा करार देते हैं। मज़म्मत तो करते ही हैं और मुस्तरद भी करते हैं, तरदीद करते हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और एमपीएम के बैंक अकाउंट्स के हवाले से सामने आने वाली कहानी में लगाए गए इल्जामात सरासर गलत और हकायक के सरासर मनाफी हैं, लघु हैं, बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और एमपीएम के एक वक्त में हमेशा उतने ही बैंक अकाउंट्स रहे हैं जितने के किसी आम शहरी के होते हैं। अच्छा, अब उसका जवाब आ रही है। मज़कूरा खबर के हवाले से एमपीएम के रहनुमा अपने वकीला से मुशावरत कर रहे हैं और चूंकि इस खबर में ये दावा किया गया है कि ये इत्तलात स्कॉटलैंड यार्ड ने फराहम की हैं, इसलिए हमारे जो लंदन में मौजूद वकीला हैं जो वहाँ पर हमने जिनकी खिदमत दी हैं वो वकीला स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता करके उनसे इस खबर की वजाहत हासिल करेंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम डिफेमेशन के लिए बरतानिया की किसी अदालत में जाएं या ना जाएं। अब आप तो क्या एज ए पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम डॉक्टर आसिम के जो बयान जारी किए गए हैं, वीडियो बयान रिलीज जो किए हैं, उसकी भी आप मजम्मत करते हैं? और इस वक्त दूसरा ये है कि इस वक्त कैमरा का रोल आप क्या लें? नहीं, जाहिर है कि मतलब एक उसूली बात है, एक तो बुनियादी बात है
اور جب ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ویڈیو، کسی کی بھی ویڈیو کیسٹ ہو، وہ دوران حراست لی گئی ہے جب وہ زیر حراست تھا ملزم، اور اس کا کوئی بھی اس طرح کا بیان ہے جو کہ 164 کا بیان نہیں ہے، جو مجسٹریٹ کے سامنے نہیں ہے، جو میڈیا پر لایا گیا ہے، یقیناً وہ میڈیا ٹرائل ہی کے زمرے میں آئے گا۔ تو میں اپنے پریس کانفرنس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ چاہے وہ ویڈیو ریکارڈڈ بیان سہولت مرزا کا ہو، خالد شمیم کا ہو، ڈاکٹر عاصم کا ہو، یا وہ مہناز قاضی کا ہو، ان چاروں ویڈیو ریکارڈڈ بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ یہ سراسر غیر آئینی، غیر قانونی عمل ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ غیر اخلاقی عمل ہے، اور ہم اس کو مسترد بھی کرتے ہیں جو الزامات کم از کم ایم کیو ایم کے حوالے سے لگائے گئے۔ تو میرے خیال میں ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو پر بھی ہمارا وہی موقف ہے جو کہ ہمارا خالد شمیم اور مہناز قاضی اور اچھا ڈاکٹر صاحب، پی ایم ایل این کے کسی بھی رہنما کے خلاف کسی بھی پروگرام میں کوئی بات ناگوار الفاظ جائیں تو پیمرا ایکشن لے لیتی ہے، نوٹس ہو جاتا ہے۔ ایم کیو ایم نے اب تک پیمرا سے کیوں نہیں رجوع کیا کہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان کو نوٹس لگیں، کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ایک معاملے میں ہم نے یہ چانس لیا تھا اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم پیمرا سے بھی بات کریں، لیکن پیمرا میں ہیئرنگ ہوئی، ہم نے جو ہمارے خلاف انتہائی ناشائستہ، غیر تہذیب یافتہ زبان استعمال ہوئی، خارجی تحریک الطاوا کے خلاف، ہم نے وہ وہاں کیس رکھا ہے، لیکن ہمیں اب تک ہماری جو ہے ہمیں سنا بھی گیا، لیکن اب تک اس میں کوئی فیصلہ آیا ہے نہیں آیا، اس کی روک تھام کے لیے کچھ ہوا ہی نہیں ہوا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے وہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزید پیمرا میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آفتاب احمد کے قتل کے بعد دیکھا گیا کہ متحدہ کے خلاف جو کوٹ چل رہا تھا اس میں نرمی آئی، پھر جو لاسٹ ایک جنرل اجلاس تھا اس میں ایک آئے تھے، معافی بھی مانگی اور معاملات بہترین طرف نظر آئے۔ اب پھر جو اے پی ایم ایس او کا یوم تاسیس تھا اس میں پھر ایک دفعہ اگریسو خطاب جو ہے وہ نظر آیا، اور اس کا رد عمل تو نہیں ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک بہت ہی ذمہ دار سیاست کا مظاہرہ کر رہی ہے، بہت رسپانسبل پالیٹکس کو ہم اپناتے ہیں اور اپنا رہے ہیں، اور پاکستان کسی غیر ذمہ دارانہ عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو بہت ہی خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہیے، اور بہت کانشیس ہو کر، بہت سوچ سمجھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمیں پوری اس وقت پاکستان متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اگر کوئی ہماری طرف سے احتجاج اگر کیا گیا اس کے رد عمل کے طور پر کوئی یہ کر رہا ہے تو یہ تو اور زیادہ خوفناک عمل ہے، یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی ایسی بات ہے جو کہ ناشائستہ ہو، غیر تہذیب یافتہ ہو، تو اس کے حوالے سے عدالتیں ہیں، اس کے حوالے سے آئین اور قانون ہیں۔ اگر کوئی اور فریق کرے گا تو ہم بھی اس میں آئین، قانون، پیمرا، ہم اس طرح کا راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن اگر یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی اگر کوئی اختیار کر رہا ہے، اور یہ کوئی بچوں کی ضد ہے، جو بچوں کی طرح ضد اختیار کی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی، یہ پاکستان کی یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا ایسا عمل، اگر یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔
ہونا نہیں چاہیے. سب کو میچور ہونا چاہیے, سب کو ذمہ دارانہ سیاست کرنی چاہیے. Thank you.